أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم فبلغنا رسوله النبی الکریم۔ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ نادیہ خان قادری کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو میری نیو اپڈیٹس اور نیو ویڈیو موصول ہوں۔ انشاءاللہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے صبر۔ صبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے سب کو اللہ رب العزت نے صبر سے آزمایا۔ حضرت اور ہم انہی کے فالورز ہیں، انہی کو ماننے والے، ان پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو ہم آج کے دور میں ہر کوئی مختلف مسائل کا شکار ہے، جن میں کچھ کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں محرومی ہے۔ کوئی بیمار ہے اور کوئی جو کسی کو شفا نہیں ہو رہی ہے اور وہ پریشان ہے۔ دیکھیں آپ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، بیماری سے آزمایا اللہ رب العزت نے، اور بھی بے شمار اللہ رب العزت نے ان سے امتحانات لیے، لیکن وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، مگر میں یہاں ایک چیز مینشن کرنا چاہ رہی ہوں میری بہنوں، اسپیشلی آپ کے لیے، اور وہ کیا کہ آپ کسی بھی نبی رسول کے بارے میں جب آپ پڑھتی ہیں، ریڈ کرتی ہیں، تو وہاں پہ صرف آزمائش کسی نبی کی نہیں بلکہ اس کے گھر والی کی بھی ہے، اس کی بیٹی کی بھی ہے، اس کی ماں کی بھی آزمائش، ساتھ ساتھ اس کی بہن کی بھی آزمائش جو ہے وہ جاری رہی ہے۔ تو حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا تھی، حضرت اسماعیل کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی حضرت ابراہیم کی زوجہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی تھی۔ اسی طرح بے شمار جو ہے انبیاء اکرام، ان کی مائیں بہنوں کا کردار ہے ایک، اور وہ اپنی ان آزمائشوں میں صبر آزما رہی۔ اب 2 منٹ کے لیے کیپ یور ٹینشن، کیپ یور حاجت ان یور مائنڈ، رکھیے کیا آپ کی حاجت، آپ کی آزمائش، آپ کی بیماری، آپ کی پریشانی حضرت یونس علیہ السلام سے بڑی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی ہے؟ جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلی تھی، اور چلانے والا کون تھا؟ باپ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام تنہا کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا اور وہ قائم رہی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو کس طرح آزمایا، ان کی ازواج سے دور کر دیا، اولاد سے دور کر دیا، ان کے کاروبار سے دور کر دیا، ان کو افلاس و غربت کے ساتھ آزمایا، یہاں تک کہ بیماری نے آ گرا۔ اور کتب میں لکھا ہے، قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ آپ کے جسم اقدس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہ لفظ نامناسب ہے لیکن لکھا ہوا ہے، کیڑے پڑ گئے آپ کے جسم اقدس میں، مگر آپ نے کوئی بھی شکوہ شکایت نہیں کی۔ کیا ہماری آزمائشیں ان سے بڑی ہیں؟ چلے چلتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سید الانبیاء ہیں، اور اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے کہ وہ میرا محبوب ہے، میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں، اللہ رب العزت کا۔ تو پھر یہاں پہ اللہ رب العزت آزماتا ہے اپنے بندوں کو، کبھی محشر زاروں میں، کبھی کربلا کے ریگزاروں میں سجن آزمائے رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب ہم اس کو اپنا سجن بنا لیتے ہیں، جب اس سے محبت کا دعویٰ کر لیتے ہیں، تو پھر آزمائش تو بنتی ہے نا۔ عشق بھی اسی لیے کامل ہوتا ہے، مگر آپ نے کرنا کیا ہے؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اب حضور علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے وہ ایسی ذات ہے کہ آپ پر اللہ رب العزت کی خاص کرم نوازی کہ آپ کو سید الانبیاء بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، آپ کو سب سے حسین جمیل بنایا، مگر حضور علیہ السلام کی راہوں میں کبھی کانٹے بچھائے گئے، کبھی حضور علیہ السلام کو اپنے باپ دادا کا وطن چھوڑنا پڑا، شہب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا گیا، اور پھر کبھی آپ کو
آپ نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھے، خندقیں کھودی، بہت سے مسائل آپ نے جھیلے، مگر آپ صابر رہے، استقامت کے ساتھ آپ نے صبر کیا۔ اس کے علاوہ اب آپ ہی کے نواسے، اچھا آپ کی آزمائش کے ساتھ آپ کی ازواج بھی تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ملکۃ الارض، آپ شیبی ابی طالب میں آپ کی بیٹیاں بھی وہاں موجود تھیں، سیدہ ام کلثوم تھی، سیدہ رقیہ تھی، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ بھی آزمائی گئی تھی، تو آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ کم عمری تھی آپ کی۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ آج کے دور میں خواتین کا عالم یہ ہے کہ ہم بے صبری کا دامن تھامتی جا رہی ہیں، ہمیں کپڑے نہ ملے ہم بے صبر ہیں، ہمیں شادی میں جانے کے لیے اچھے جوڑے نہ ملے ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، ہمارے پاس اچھے شوز نہ ہو بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں، ہمارے پاس بڑا گھر نہ ہو بے صبری کا۔ ہاں، اور اس کے علاوہ ایک چیز جو ہم میں عام ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم دوسرے کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہاں میں یہ کہوں گی کہ ہم اللہ کو آزماتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ من ذالک۔ کس طرح کہ اس کو زیادہ دیا تو مجھے کیوں زیادہ نہیں دیا، اس کے پاس بیٹے ہیں تو میرے پاس بیٹیاں کیوں ہیں۔ یہ چیز ہم میں کامن پائی جاتی ہے، ہمیں اس چیز کو چھوڑنا ہوگا۔ ایک مثال ایسی دینے لگی ہوں جو کائنات میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، وہ مثال اگر اس مثال پہ فوکس کریں تو سیدہ زینب، ہم تو اپنا لباس چھینتے جاتا ہے ہمارے پاس سے، ہمارا لباس نہیں ہوتا، ہمارے پاس کپڑے تن پہ پہننے کے لیے نہیں ہے، جوتے نہیں ہوں گے، گھر بڑا نہیں ہوگا۔ ادھر دیکھیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ کو پتہ ہے کس چیز سے آزمایا گیا؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، جسم تن سے گردنیں جدا کی گئی، مگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا استقامت کا پہاڑ بنی رہی، جرأت و شجاعت کا پہاڑ بنی رہی۔ آپ اس طرح صبر پر قائم رہی کہ اللہ رب العزت پھر وہ جو اپنا دعویٰ کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ رب العزت۔ آپ نے صبر کیا، پھر آپ کا صبر اتنا تھا کہ آپ ڈگمگائی نہیں، گھبرائی نہیں۔ کربلا کے ریگزار میں یہ سارے معاملات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر آپ نے مدد کس سے مانگی؟ آپ نے اللہ سے جب مدد مانگی تو صبر کے ساتھ اور صلات کے ساتھ مانگی۔ امام زین العابدین آپ فرماتے ہیں کہ میری پھپھو نے اونٹ کی ننگی کونچ پر بھی بیٹھ کے اپنی تہجد کی نماز کو قضا نہیں کیا، یعنی آپ تہجد کی نماز کو بھی ادا کرتی رہی، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، بلکہ ہر قربانی پہ آپ نے اپنا لفظ جو استعمال کیا وہ کیا ہماری قلیل قربانی کو اللہ رب العزت قبول فرمانا۔ آج ہمیں پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں بیٹیوں کے گھروں میں، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے صبر کو قائم رکھنا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ ہم نے صلات کو بھی قائم رکھنا ہے، نماز کو بھی قائم رکھنا ہے۔ پھر دیکھیے صلہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک جو صبر کرنے والے ہیں، جو استقامت کا پہاڑ بنے رہے، جو صلات کے ساتھ جڑے رہے، صبر اور صلات کے ساتھ جڑنا کامیابی۔ تو آئیے ہم بھی خود کو صبر کا پہاڑ بنائیے، مسائل آتے ہیں مگر توکل اللہ کا کر کے اس کی دی ہوئی آزمائش کو صبر کے ساتھ برداشت کریں اپنے اندر، تو میرا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے ان تمام مسائل کو دور فرما دے گا، آپ کے ان تمام غموں کو دور فرما دے گا۔ ابھی میں نے اتنی تمہید بات کی، اس پر فوکس کریے گا، اس پر قائم رہیے گا اور اس کو سوچئے گا کہ کیا ہمارے مسائل، ہماری پرابلمز، ہمارے ایشوز ان انبیاء اکرام جو اتنی عظیم ہستیاں ہیں، جو اتنی عظیم شخصیات ہیں کہ جن پر ہمارا ایمان قائم ہے، کیا ان سے بڑے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آج سے ہی صبر کا دامن تھام لیجیے، صبر کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر اپنے پیارے کو صبر کے ساتھ آزماتا ہے۔ آزمائش تو اس کی طرف سے اترتی ہے، مگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور محبت کر کے میری دی ہوئی آزمائش میں کتنا صبر کرتا ہے۔ اگر وہ
صبر کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا جوڑنا، ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، ہمارے ساتھ جڑتا ہے، اسی لیے اسے سے محبت ہے۔ میرا ایک ہی میسج ہے، اللہ سے عشق کرو۔ اللہ کا عشق ایسا عشق ہے جو ہر عشق کو بے ذائقہ کر دیتا ہے۔ آئیے صبر کرتے ہوئے اللہ سے محبت کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔